رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 120 اور 125 کی ہم سادہ اکثریت لے کر آ جائیں گے اور حکومت بنا لیں گے اور کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں جی یہ مہنگائی لیگ ہوگی، حالانکہ یہ ان کے ساتھ رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی یہ پہلے سے نتائج بھی ان کو معلوم ہو گئے کہ 120 125 کی سیٹیں لے آئیں گے اور پھر کچھ الیکٹیبلز کو ملائیں گے اور پھر سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کو تو علم ہے کہ پاکستان جو انہوں نے جس کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے، اس ڈیل کے تحت وہ لندن سے پاکستان آئے ہیں اور ان کو گارنٹیاں اور ضمانتیں دی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی شامل ہو کہ ہم آپ کو اتنی سیٹیں دلوائیں گے۔ تو رانا ثناءاللہ کو تھوڑا سی وضاحت کرنی چاہیے کہ اس ڈیل کے تفصیلات کیا ہیں جو آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، جس میں آپ 120 کا بتا رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ رانا ثناءاللہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے جس میں 120 سیٹیں آپ کو دیں گے اور پھر باقی آپ کے اتحادیوں کو دیں گے، تو قوم کے سامنے رکھ دیا جائے، اور یہ جو الیکشن کا جو ایک اربوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں اور تکلف ہے، پھر یہ نہ کریں۔ کیا حکومت پاکستان اس طرح سے فوکس کر پا رہی ہے فلسطین کے ایشو کو؟ اور جو ایک انیلا علی ہے، کوئی پاکستانی امریکن نیشنل اپنے آپ کو کہلوا رہی ہیں، ہم نے دیکھا واشنگٹن میں اس نے اسرائیلیوں کو سپورٹ کیا، تو کیا پاکستان کی حکومت پہ آپ لوگ اس پہ کوئی ریزولوشن لائیں گے کہ اس پاکستانی پاسپورٹ کینسل کیا جائے؟ کیونکہ ہمارا تو پاکستانی پاسپورٹ تو اسرائیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اگر وہ امریکن نیشنل ہے تو پاکستانی بھی اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو پاکستان کی پالیسی ہے، پاکستان کی پالیسی غلامانہ ہے غزہ فلسطین کے حوالے سے، اور بہت ہی کمزور ہے۔ آپ دیکھیں بولیویا، کولمبیا، برازیل اور چیلی اور ساؤتھ افریقہ، ان کا جو موقف ہے ان کا تو انسانیت کا رشتہ ہے، آپ کا انسانیت کا رشتہ بھی ہے، اسلام کا رشتہ بھی ہے، امت محمدیہ کا رشتہ بھی ہے، لیکن آپ نے چیلی اور کولمبیا اور برازیل اور ساؤتھ افریقہ جتنا بھی نہیں کیا۔ کیا پاکستان کے وزیر اعظم جو سینٹ کا اسپیشل سیشن ہو رہا تھا 3 دن کا، اس میں آ نہیں سکتے تھے؟ نہیں آئے۔ آپ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو دیکھا ہے کہ اس نے کسی خصوصی پریس کانفرنس فلسطین کے لیے کی ہو، کسی جلسے سے خطاب کیا ہو؟ پوری دنیا میں جو پرو ڈیموکریٹک اور جو ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں وہ حکمران جلسوں سے خطاب کریں، کسی جلسے سے انہوں نے خطاب نہیں کیا۔ آپ دیکھیں آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، میں اکثر کہتا ہوں وہ کم از کم آپ چیلی، کولمبیا، برازیل اور ساؤتھ افریقہ والوں کو فون کریں، ان کا شکریہ ادا کریں کہ جو کام ہم نے کرنا تھا اور جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نہیں کر رہے، ہم غلام ہیں، لیکن آپ نے کر لیا تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں درخواست دے دی ہے کہ نیتن یاہو کو گرفتار کیا جائے، یہ وار کرائمز کا ارتکاب لیکن ہمارے ہاں اسرائیل کے لیے اتنا کوئی سخت موقف نہیں، 2 لائنر پالیسی آتی ہے کہ ہم اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہیں، فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، یہ بس اس طرح کی ہومیوپیتھک قسم کی۔ باقی جہاں تک انیلا علی کی بات کی، میں نے اس وقت بھی سینٹ میں اٹھا، ایک قریشی صحافی تھے اور یہ گروپ کیا تھا، اور اس وقت بھی ہمارے بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے حکمران طبقے میں خواہ وہ پنڈی کا ہے یا اسلام آباد کا ہے، اس میں اسرائیل کا ایک سافٹ کارنر موجود ہے، اور ان کو بخار چڑھتا تھا اسرائیل سے تعلقات کا۔ اب ان کی آنکھیں کم از کم کھل جانی چاہیے۔ میں نے اس وقت بھی اس کے خلاف بات کی تھی اور میں اب بھی اس کے خلاف بات کرتا ہوں، میں پھر بھی اس کے سینٹ میں اٹھاؤں گا۔ میں نے ہمیشہ سے کیا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی پالیسی کے الرام وہ جاتے ہیں، خواہ وہ امریکن مسلم ہیں، امریکن پاکستانی ہیں یا یورپین پاکستانی ہیں، ان کے شناختی دستاویزات کینسل ہونے چاہیے، ان کے شناختی کارڈ، ان کے پاسپورٹ ان کے کینسل کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ 25 کروڑ پاکستان کی جذبات اور احساسات کے مذاق اڑاتے ہیں، ان کی زخموں کے اوپر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ تو میں اس کے خلاف بھی ابھی بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے شناختی کارڈ جو ہیں، ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ کینسل کر دیں۔ بدقسمت یہ ہے کہ خواہ انیلا علی کا ایشو ہو یا اب مس یونیورس کا ایشو آ گیا۔ اب آپ دیکھیں ایک پاکستان یہ کیا ہو رہا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہی، تو یہ جو مس یونیورس، یہ کیا ایک ملک نظریاتی ملک ہے، اس کے کچھ اقدار ہیں، اس کے کچھ روایات ہیں، یہاں کچھ ثقافت ہے، یہ کس نے ان کو یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کا نام اس طرح کے بے حیائی کے مقابلوں میں استعمال کریں اور پاکستان کی نمائندگی کریں؟ قطعاً پاکستان کی حکومت اس پر خاموش ہے، پاکستان کی حکومت اس کو خاموش فیسیلیٹیشن اور سہولت کاری دے رہی ہے۔ تو خواہ وہ انیلا علی کا ایشو ہو یا مس یونیورس کا ایشو ہو، اس میں دونوں کی مذمت کرتا ہوں، اور حکومت پاکستان کی جو خاموشی ہے اس کی بھی مذمت کریں۔ آخری بات سر کریں گے، رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 120 اور 125 کی ہم سادہ اکثریت لے کر آ جائیں گے اور حکومت بنا لیں گے اور کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں جی یہ مہنگائی لیگ ہوگی، حالانکہ یہ ان کے ساتھ رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی یہ پہلے سے نتائج بھی ان کو معلوم ہو گئے کہ 120 125 کی سیٹیں لے آئیں گے اور پھر کچھ الیکٹیبلز کو ملائیں گے اور پھر سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کو تو علم ہے
کہ پاکستان جو انہوں نے جس کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے اس ڈیل کے تحت وہ لندن سے پاکستان آئے ہیں اور ان کو گارنٹیاں اور ضمانتیں دی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی شامل ہو کہ ہم آپ کو اتنی سیٹیں دلوائیں گے۔ تو رانا ثناء اللہ کو تھوڑا سی وضاحت کرنی چاہیے کہ اس ڈیل کے تفصیلات کیا ہیں جو آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، جس میں آپ 120 کا بتا رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ رانا ثناء اللہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے جس میں 120 سیٹیں آپ کو دیں گے اور پھر باقی آپ کے اتحادیوں کو دیں گے، تو قوم کے سامنے رکھ دیا جائے، اور یہ جو الیکشن کا جو ایک اربوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں اور تکلف ہے، پھر یہ نہ کریں۔